ملک میں وہ ہوتے ہوئے خود سے کوئی چیز فلیش کرتی ہے اچانک؟ کیسے ہوتا ہے سارا؟ پر ایسا ہے کہ فیوچرولوجسٹ کی بات ہوئی تو پہلے تو اس سے وہی نا فیوچرولوجسٹ تو ہم نجومی صاحب ہمارے اسٹرالوجرز ہم انہیں کہتے ہیں کہ مستقبل کا حال بتائیے. نہیں, فیوچرولوجسٹ آفن پیپل میک دس مسٹیک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیوچرولوجسٹ ایک نجومی ہے. ایسا نہیں ہے. فیوچرولوجسٹ ایک ایسی پوزیشن ہے, ایک ایسا کنسلٹنٹ ہے جو کہ دنیا میں آنے والی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان پہ نگاہ رکھتا ہے اور ان کے اوپر انالیسس کر کے گورنمنٹ کو, سوشل سرکل کو, سول سروسز کو, ان کے بنانے والوں کو اس کے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انسائٹ دیتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پاکستانی کی حکومت کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی. الحمدللہ پاکستان حکومت کے ساتھ بھی میں کام کر چکا ہوں. آئی واز ایسوسیٹڈ ود منسٹری آف انٹیریئر. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس واز نو سیاسی گفتگو. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس اچھا ایکسپیرینس رہا. کافی موقع دیے گئے, کچھ چیزیں کرنے چاہی گئیں. اس وقت میں جنرل معین الدین حیدر کے ساتھ تھا. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے سسٹم میں بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جن کا ہم سامنا کرنا پڑتا ہے اور چیزیں لیٹ ہوتی جاتی ہیں. بٹ بیٹر لیٹ دین نیور. الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں, مثلا ہمارا جو نیشنل ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک گنا جا سکتا ہے. صحیح. اور ابھی دنیا کے بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں. بالکل صحیح. ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر میں جو بچہ تھا جس نے سارا ڈیولپ کیا تھا وہ تو چلا گیا ہے. ہی ہیز لیفٹ. برین ڈرین بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ یہاں پر سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, پوٹینشیل ہوتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. انہیں آفرز ہو جاتی ہیں, ان کو زیادہ اٹریکٹیو فیوچر نظر آتا ہے. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی نے کہا ہوگا یہاں کیا ویسٹ کر رہے ہیں خود کو, ادھر آ جائیے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک اچھی جگہ بھی, پلیٹ فارم بھی؟ بالکل ایسا ہوا ہے. اور یعنی سب سے پہلے یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا نے, جب میں نے اردو لانچ کی تھی تو اردو بائی گریس آف اللہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ اٹ وینٹ لائیو آن انٹرنیٹ. اور یہ کریکٹر بیسڈ تھی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ شعر جو میں نے لکھا تھا اس پہ سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد وہ تھا, اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. تو دس واز اردو گوئنگ ورلڈ وائڈ, گلوبل. اور مجھے اتنا ایکسپوجر دیا میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا نے خاص طور پہ, جس میں وائس آف امریکہ, واشنگٹن پوسٹ, اور لیٹر آن جب چرنوبل وائرس کی سولوشن ہم نے ڈیولپ کی تو اس میں بھی ہمیں کافی پذیرائی دی, CNN, BBC وغیرہ کے اوپر. تو ایسا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے کبھی خیال آیا کہ میں بھی چلا جاؤں باہر؟ بالکل ایسا ہوا اور آفر آئی اور میں نے اویل کی, اور وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپوجر رہا. میں ایک برٹش کمپنی میں ہائر ہوا جنہوں نے لیٹر آن دے appointed me in Dubai for their project, or the project was Dubai Electronic Government. اور that was a very interesting multinational exposure. جس میری ٹیم میں تقریباً 650 کے قریب لوگ رہے ہیں. Why you came back then? اس میں دو وجوہات ہیں. کچھ پرسنل ایشوز تھے جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا, اور پاکستان میں اس وجہ سے آیا کہ جو ٹیکنالوجیز میں ڈیولپ کرنا چاہتا تھا اور جتنے پیسے میرے پاس تھے وہ باہر ممکن نہیں تھا اس سے کام کرنا. پاکستان میں ابھی بھی بہت کم خرچے پہ ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا, ہمارے بچے, ہمارے جو یوتھ ہے, کیسے ہم انہیں, آپ سمجھتے ہیں ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے کہ ہم انہیں ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جہاں پر وہ بھی فیوچر کے بارے میں کم از کم سنگن ضرور رکھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, کن راستوں پہ چلنا ہے, کون سی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, یا پھر ایٹ لیسٹ وہ ریسرچ مائنڈیڈ ہوں, کچھ سوچ سکیں, کچھ فکر کر سکیں, کوئی نئی چیز, کوئی نیا اینگل, کوئی نیا رخ وہ دیکھ سکیں؟ بالکل فرح, ایسا ہے کہ میڈیا کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. مطلب آپ کے ساتھ واٹ واز سو اسپیشل ان یور سراؤنڈنگ کہ آپ نے صرف وہ MBA اور وہ نہیں کیا آپ نے کہ MCS کر دیا ہو اینڈ دین آپ نے سوچا نوکری اچھی مل گئی بس ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہر انسان کو اپنی فیلڈ میں جتنا مرضی پروفیشنل ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے,
اس کو سیلز مین اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آر یو اے گڈ سیلز مین؟ آئی تھنک سو. میری ڈائریکٹ سیلز جو ہیں دے آر اوور $10 million جو میں نے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کی. اور یہ ایک گاڈ گفٹڈ جو صلاحیت میرے اندر موجود تھی, اس میں یہی ہے کہ آپ جب جاتے ہیں مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں کو ملتے ہیں, یو ہیو ٹو بی سوشل اینڈ دین یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. ہاؤ وڈ اے پرسن نو بائی لکنگ ایٹ مائی فیس کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے پاس کیا ایکسپوجر ہے. دیٹ از ہاؤ آئی گوٹ ایکسپوزڈ. اسی طریقے سے انٹرنیٹ ایک ایسی فیسلٹی ہے, آج کل بلاگنگ چل رہی ہے, آپ اپنا بلاگ لکھ سکتے ہیں, آپ اپنی جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ پوری دنیا کو خود بتا سکتے ہیں, آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرینڈ اتنا ہے اور لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں؟ ویل ڈیفینیٹلی اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اور اس کا خاص طور پہ کریڈٹ CIO کا جاتا ہے, جس میں سلینا ہارون ہے, رابعہ غریب ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب ٹو ایکسپوز IT انڈسٹری ٹو دا گلوبل مارکیٹ. واٹ اٹ ٹیکس ٹو بیکم این IT گرو؟ ایک اس لیول پہ آنے میں گرو مطلب جس طرح سے آپ نے اتنی ساری پروڈکٹس لانچ کیے, اتنے سارے کام کیے ہیں, کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں میں کیا دینا پڑتا ہے آدمی کو تو وہی سب کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ ڈٹرمینیشن اینڈ ٹائم. دیر از اے لاٹ آف پیشنس یو ریکوائر بلڈنگ IT سولوشنز. ایسا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ IT کے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں, اور وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ IT میں 1+1 میرا 2 خیال ہے نہیں آپ ہوتا. IT کھاتے ہیں, IT پیتے ہیں, IT پہنتے ہیں, IT کے ساتھ ہی سوتے ہیں, ہے نا؟ تقریباً ایسا ہی ہے کہ اکثر میں جب اٹھتا ہوں تو میرے منہ پہ کی بورڈ چھپا ہوتا ہے کہ میں کی بورڈ پہ ہی سویا ہوتا ہوں. تو اس پہ کبھی آپ کو جھاڑ واڑ نہیں پڑی کوئی کسی نے؟ شروع میں جھاڑ پڑتی رہی ہے, لیکن یہ کہ جب دیکھا ہے کہ پوٹینشیل ہے, لوگ اس کی یعنی انٹرنیشنلی اس چیز کی ایک یعنی ڈیمانڈ ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کوئی ڈفرنس کریٹ کرنے جا رہا ہے دنیا کے اندر, تو پھر اس کے بعد میرے پیرنٹس نے خاص طور پہ مجھے اوپن جو چھوٹ دی کہ میں کب آ رہا ہوں, میں کب جا رہا ہوں, اور اس چیز کے اوپر کوئی پابندی. فارمل ایجوکیشن کوئی ساتھ اس کے جو ضروری ہو, اگر کوئی چاہے کہ وہ اس فیلڈ میں انوویٹو کام کر سکے تو کچھ فارمل ایجوکیشن ضروری ہے؟ دیکھیں, فارمل ایجوکیشن کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اگر آپ بولنے کے قابل ہوتے ہیں, لکھنے کے قابل ہوتے ہیں, سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے ایجوکیشن کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک چیز کو سمجھنے کے قابل کر دیتا ہے. لیکن اب وہ آپ کو دنیا میں کامیاب بنانے کے قابل نہیں کرتا. آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت ضروری ہے. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے IT کے نئے لوگ جب آتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں, جو فرق میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پہلی جاب کے پیچھے ہم اپنی ڈیمانڈز بہت بڑھا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ مجھے اگر 25,000 روپے کی جاب نہیں ملی اور میں نے MSc کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اور پہلی جاب ہے 25,000 کی نہیں ملی تو میں نہیں کروں گا. بٹ کہ آپ اگر انڈینس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے 3 مہینے فری کام کریں گے, ہم آپ کو سولوشن بنا کے دیتے ہیں, ہم آپ کو پروف کریں گے کہ ہم کچھ ہیں, اور اس کے بعد IT کے پروجیکٹ میں جب ایک شخص انوالو ہو جاتا ہے وہ کمپنی اس کو نکال ہی نہیں سکتی. اچھا, کیونکہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنسی ساری کی ساری. خاصے کنٹرولنگ ہوتے ہیں اس کا مطلب IT کے میں؟ کافی کنٹرولنگ ہوتا ہے. ہاں, تو یہ اتنے ہی کنٹرولنگ عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں. سنا ہے میں نے کہ IT سے تعلق رکھنے والے لوگ ذرا سا مطلب تھوڑے سے ذرا آپ یعنی ایسا تو خیر نہیں ہے, اٹ ڈیپینڈز. دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے پاگل لوگ ہوتے ہیں, اور تو یہ ہے کہ IT کے اندر پاگل نہیں, تھوڑے سے کھسکے ہوئے آپ, یعنی کھسکے ہوئے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے IT کے جتنے لوگ دیکھے ہیں نا وہ خشک ڈرائی مطلب ایسے کر کے منہ ہوتا ہے ان کا. خیر میں تو ایسا نہیں, کوئی بھی بات کریں آپ بھی ایسی ہی باتیں تو آپ ساری ایسی کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. فرحان کین یو ٹیل می کہ ایک شخص 18 گھنٹے, وہ اکثر میرا بیٹا کہتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, مطلب ورکنگ ہارڈ کا وہ جو کانسیپٹ ہے. تو ایک شخص جو کہ زندگی میں 18 گھنٹے مستقلاً کام کرتا ہے, اگر وہ کرتا ہے تو پھر واٹ ایلس از دیئر ان ہز لائف؟ پر ایسا ہے اینڈ واٹ از ایکچولی ہز لائف دین؟ از دس آل اباؤٹ دا پیشن فار IT اینڈ IT